السلام علیکم قارئین کرام، آج ہم تختی نمبر 25 پڑھیں گے۔ اس کے اندر رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے، زوم کے اندر دکھاتا ہوں میں۔ یہاں لکھا ہے، یہاں آ جائیے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر کٹ کا نشان لگا ہوا ہے۔ یہ اس طرح یہاں پہ دیکھیے، کٹ کا نشان یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ اب الگ بات بتا رہے ہیں کہ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ وقف کریں گے یعنی رکیں گے تو الف پڑھا جائے گا، یعنی انا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان دونوں کالمز کے اندر آپ غور کریں گے، ایک اوپر والا کالم ہے، ایک نیچے والا ہے۔ تو اوپر والے کالم میں بتایا گیا ہے کہ لکھا اس طرح جائے گا لیکن پڑھا اس طرح جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، تا زبر تا، اف ام مات، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لام لم زبر لل، ل الل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، ل الاللہ، ل الاللہ، ل الاللہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں پہ الف کٹا ہوا ہے، پھر یہاں پہ کٹا ہوا ہے۔ افا ام ماتا آپ نے ڈائریکٹلی پڑھا، افا ام ماتا نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، ورنہ لکھنے کے حساب سے افا ام ماتا ہوتا، یہاں لکھنے کے حساب سے لا الاللہ ہوتا، لیکن یہاں پہ لا الاللہ۔ چلیے اب یہاں پہ آتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، با واو مد پیش بو، انتبو، حمزہ زبر آ، انتبو آ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیے، میم نون زیر من، نون زبر نا، با زبر با، من نبا، حمزہ زیر ای، من نبئی، حالانکہ لکھنے کے حساب سے کیا ہونا چاہیے، من نبائی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سارے کالمز کو پڑھتے جائیے اور غور کرتے جائیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں اخیر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جو یہاں پہ کتاب والے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ لکھنے کا طریقہ کار ہے، وہ سمجھانا چاہتے ہیں، تو پورے کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، تا زبر تا، زکاتا، حالانکہ لکھنے کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تھا، لکھنے کے حساب سے زکواتا ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا، زکاتا ہوا۔ صاد زبر صا، لام زبر لا، تا زبر لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، صلاۃ، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، تا دو زیر تن، حیاتن، میم شین زیر مش، کاف کھڑا زبر کا، تا دو زیر تن، مشکاتن۔ یہاں پہ آپ غور کیجئے، یہاں پہ بھی واو نہیں پڑھا گیا، یہاں پہ ان چاروں کے اندر کہیں بھی واو نہیں پڑھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ایک پوائنٹ آپ کو سمجھنا ہے انا کے بارے میں، جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ انا پر اگر سانس توڑیں تو الف پڑھا جائے گا، یعنی لفظ انا پہ آپ رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو وہاں پہ الف پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
بس یہاں پہ یہ خاص تھا. تو یہ اس سبق میں آپ نے سیکھا کہ قرآن میں بہت سی جگہ پہ الف واو یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر انہیں پڑھے نہیں جاتے ہیں، جن کی آپ نے کچھ مثالیں لے لیں. تو آپ اس سبق کو آگے خود سے پڑھیے اور مشق کیجیے. انشاءاللہ یہ سبق آپ کا مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ، والسلام. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.